السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ باہر نکل کے دلیری دکھانا، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ انجینئر علی مرزا کو کہا گیا ہے، اور ان کو جو جہلم اکیڈمی ہے اس سے باہر نکل کے سامنے آنے کی جو بات کہی گئی ہے، اور جس طریقے کا ان کو جو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کو جو ہے ہر چیز میں ڈالا جا رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب مسلمان بھائی ایک دوسرے پر تہمت لگانا بند کریں اور ایک دوسرے سے مل کے زندگی کو آگے بڑھائیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ کام کرے، نہ کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرے، نہ ایک دوسرے کی برائی کرے۔ اللہ ہم سب کو یہ سب چیز کرنے سے بچائے، اور یہ جو بھی نا اتفاقی ہے اللہ اسے دور کرے، آمین ثم آمین۔ پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اکیڈمی میں بیٹھ کر لگا رہتا ہے ہر وقت، وہی جو ان کا پرانا معنی ہے کہ یہ اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں نکلتا۔ بھئی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ مجھے باہر نکال کے تم نے یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، تم اپنا کوئی نمک حرام غازی میرے اوپر چڑھانا چاہتے ہو، تو یہ تو تمہاری خواہش میں نے نہیں پوری ہونے دینی انشاءاللہ تعالی۔ باقی مجھے یہ بتاؤ، تمہارا جو امیر اہل سنت ہے باپا جانی، جو پورے فرقہ بریلویہ کا امیر ہے اس وقت، امیر اہل سنت، 1996 میں 28 سال پہلے اس پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ان کے 2 ساتھی شہید ہوئے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ باہر نہیں نکلا۔ بلکہ اب تو وہ آپ نے دیکھا عجیب سا جنگلہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ جیسے شیر پھر رہے ہوتے ہیں نا، شیر ہی میں کہتا ہوں، مدیرے کا کتا نہیں کہتا، تو وہ اس طرح آگے پیچھے پھیر رہے ہیں اور بلٹ پروف آگے وہ لگایا ہوا ہے سارا کچھ۔ اس کو باہر ہوا لگواؤ نا امیر اہل سنت باپا جانی کو۔ تمہارا تو دعویٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہ تو ولی کامل ہے نا، باہر نکالو نا اسے۔ کہتے ہیں نہیں ان کو تھریٹ ہے، ایک حملہ ہوا ہے اور مجھ پہ 5 دفعہ تو ڈکلیئرڈ اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور 5 جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی والوں نے بھیجے تھے، متاثرین انہی سے تھے۔ اور دوسرا باہر نکال کے مجھے کیا کرنا، میں تمہارے گھر ہی بڑھ گیا۔ کوئی مولوی، کوئی رشتہ دار تمہارا بچہ ہے کہ جس کے بچے کے موبائل میں میرا کلپ موجود نہ ہو؟ مجھے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر نکالو، باہر نکالو۔ اور یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ اپنی ان کی حالت دیکھیں، بھگوڑے شاہ صاحب چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی 1 کروڑ روپیہ اور غائب ہو گئے، ابھی تک غائب ہے۔ صرف یہ جلسوں میں آتا ہے، کیونکہ جلسے میں مواب ہوتی ہے نا، تو آپ پولیس والے جتنے بھی بھیجیں وہ سٹیج تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان بیچاروں کا اپنا کچھ عمر نکل جائے گا، جلسہ کر کے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا کسی مسجد میں اعلانیہ نماز پڑھ کے بتائے نا، انشاءاللہ تعالی میں پولیس ہوتے بھیجنا وہاں، پتہ لگ جائے گا کتنا تو دلیر ہے۔ اناؤنسمنٹ کر کے میں کل فلاں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی بندہ نہیں ہوگا، اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے جدھر تو رات کو سوتا ہے۔ سمے تک اس نے بدل دیا ہے۔ ٹی ایل پی میں کافی سارے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، میں نے ان کو کہا اتھے ہی رہو، خبریں بس دے رہا کرو منو۔ تو ایک ایک خبر پہنچ رہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، ایک ایک چیز میں نے اپ ڈیٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے مجھے اپنا ایک مد مقابل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں کسی مولوی کو، کسی اپنے مخالف فرقے والے کو ڈسکس نہیں کر رہے، مجھے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ سانو ٹکر کس بندے نے دیتی ہے آ کے۔ اور پہ گئے تھوڑے بابے نو، پہ گئے جے، اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے۔ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ بات کی تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نو پہ گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ ہاں پہ نہیں گیا، کھا گیا، ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال۔ تو جو بندہ خود بھگوڑا ہوا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں نکلتا۔ خود انہوں نے سیکورٹیز بھی لی ہوئی ہیں گورنمنٹ سے باقاعدہ۔ تم تو اولیاء اللہ ہو نا، تم لوگوں نے سیکورٹیز کس چیز کی لی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں ہم اسی طریقے سے پھرتے ہیں۔ وہ کراچی کے مفتی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اون دیکھ لو نا، ایک گل نکلی ہے وہ خود میں دستا ہے کہ میری سیکورٹی ٹائٹ کر دی ہے، باہر رینجرز بھی کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بس نکل گئی ہوا۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے بھائی۔ حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے مدرسے میں نہیں جا سکا، خود بتایا اس نے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مدرسے میں اس لیے نہیں آ سکے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ سیکورٹی ایشوز ہیں۔ ہر پاسے گیا، اس سیکورٹی ایشو اسی کی وجہ سے تھے۔
ورنہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ سمجھ لیں مرکز ہے ان کا جو مدرسہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. کوئی بھی کور کمانڈر کراچی ہوتا ہے وہ پہلے وہاں جا کے تقریر کرتا ہے. یہ ہمارے جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں اپنے زمانے میں, آصف منیر صاحب. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے پورا پروگرام ارینج کیا, اس کو باہر سے بلایا, ڈاکٹر صاحب ہوتے کوئی نہیں آئے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے. یہی ہوتا ہے بھائی, یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے کہ باہر نہیں نکلتا. باہر میں تو باہر آنی میرے نال باہر نکل, علمی بات کر. 10 منٹ تو نے وہاں لگائے ہیں سوائے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے, کوئی ایک بات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتا تو وہاں اناؤنسمنٹ کر دیتا کہ آج کے بعد لاہور سے چشتی رسول اللہ والی کتاب پرنٹ نہیں ہوگی. کشف المحجوب جس کو تمہارا بابا لہراتا تھا یوں کر کے, جس میں کتنی گستاخانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میں آج رکھی ہوئی ہیں پھر سے تمہارا زخم چھیننے کے لیے, وہ آندہ سے یہاں سے پرنٹ نہیں ہوگی. یہ بات کریں وہ کہیں گے جناب آرام تو انو کھاندے رہے اتنے سال تک, ہوں کمائی کا ویلا آیا تو ان کہہ رہے آرام ہو گیا, چندے تو تسی کھا دینے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غازیوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے. غازیوں کے خلاف بکواس نہیں کیا, ریئلٹی آپ کو بتائی ہے. آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی تھی کہ غازی علم الدین نے پھانسی کا پھندا چوم لیا تھا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ بی بی سی نے باقاعدہ ان کی برسی کے موقع کے اوپر ایک رپورٹ چھاپی. ایک ذمہ دار وہ صحافی ہے, مسلمان صحافی ہے, پاکستان کا. اس نے کورٹ سے لے کے وہ پوری پروسیڈنگ وہاں پہ بتائی ہے کہ غازی علم الدین صاحب سے پوچھا گیا, 16 سال کی عمر تھی, بچہ تھا, ورگلایا گیا تھا, ٹین ایجر. بعد میں اسے پتا چل گیا یہاں جتنی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, 5 بندے آئے نا, 5 نے صحت جرم سے انکار کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو اکیڈمی گئے ہی نہیں. یہ ضمانت اسی بنیاد پہ ہوتی ہے آپ صحت جرم سے انکار کریں. وہ پورا فارم بھرنا پڑتا ہے, اور آنے سے پہلے جو رجسٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پھندے کو چوم لوں گا. ایک رات میں ان کو پتا چل جاتا ہے. اب تو رات تک بات جاتی نہیں ہے, دن کو ہی ان کی کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو صحت جرم سے انکار کرتے ہیں. اس سے پوچھا گیا تو نے چھری, وہ کہتا ہے چھری تو میں نے سبزی کے لیے, میں وہاں خریدنے کے لیے گیا تھا, میں چھری خریدنے تو نہیں گیا. کہا یہ کپڑے تیرے ہیں, کہتے ہیں قمیض میری ہے, شلوار جس پہ خون لگا یہ تو میری نہیں ہے. ہر چیز کا انکار کر رہا ہے وہ. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جن لوگوں کو تم تیار کرتے ہو نا ان کا حال یہ ہے. اور دوسری بات, کسی پیر کسی مولوی کا بچہ کیوں نہیں غازی بنتا؟ خادم رضوی نے اپنے بچے کیوں نہیں پیش کیے تھے سلمان تاثیر کے لیے؟ لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو. اور جس مفتی حنیف قریشی کی تقریر سے متاثر ہو کے ممتاز قادری نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی کہ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کی, وہ تو ایفیڈیوٹ لے کے نکل گیا. وہ کہتا میرا تو تعلق ہی نہیں ہے ممتاز قادری کے ساتھ. وہ سامنے آیا ہوا ہے ایفیڈیوٹ. اور اس کا پیر باپا جانی اس نے بھی کہا کہ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کو آن نہیں کرتا کہ کوئی شخص برائے عدالت اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے. الیاس قادری صاحب کا بھی بیان آیا تھا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, الیاس قادری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا, وہ جو نعتیں بھی پڑھتا ہے, ایک تو وہ ہے جس کو انہوں نے اپنے بعد امیر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, جس نے وہ وائٹ سے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت, نظر نہ لگ جائے تھانوں. اس سے جو چھوٹا والا ہے نا بلال قادری, جس کی وجہ سے انہوں نے کنیت رکھی ہے ابو البلال, وہ دعوت اسلامی سے نکل چکا ہے. وہ پتہ کیوں نکلا ہے؟ وہ ننگے پاؤں ممتاز قادری کی قبر تک گیا تھا. تو ایجنسیوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو ہم امن کی جماعت کہتے ہیں اور تمہارے امیر کا بیٹا ایک دہشت گرد کی قبر کے اوپر جا رہا ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قاتل ڈکلیئر کیا ہے, تو تمہارے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی. انہوں نے جناب اپنی جماعت بچانے کے پیچھے اپنے بچے کی قربانی دے دی. باندری سے پیر سڑ دینے تو اپنے بچے تھلے لے دیے. یہ ہے اس کے پیچھے. تو ان کے پیروں کے اپنے بچے بعد میں ہی نکلتے ہیں, خود نہیں کبھی انہوں نے بچے نکالے, لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ جب یہ ممتاز قادری کا یہ معاملہ ہوا نا تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا کہ ہم اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور میں کہا اپنا جنازہ پڑھو گے, وہ آج زندہ ہو جائے تو تم وہابیوں کو پہلے قتل کریں. پھر وہ اللہ کا شکر ہے جنازہ پڑھنے سے باز آ گئے. اور اگر یہ ڈیسیژن نہ ہوتا نا 2016 کے اندر, اور وہ بھی 29 فروری کو, تاکہ برسی بھی 4 سال بعد آئے, لیپ کا سال آئے, تو گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آنا تھا. پہلی دفعہ اسٹیٹ نے جرت دکھائی, اس وقت کے پرائم منسٹر نے, آرمی چیف نے اور چیف جسٹس نے, تینوں نے میٹنگ کر کے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ اس کو ٹانگنا ہے. ویسے تو اس وقت کے آرمی چیف کی نیت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے بدنام کریں اور بریلویوں کو ان کے خلاف کریں, اس کے اپنی پولیٹیکل گینز تھے. بہرحال اس میں سے خیر نکلا. خیر یہ نکلا کہ لوگوں کو پتا چل گیا, اور نہیں ٹانگ بھی دیں دے جے. پہلے نہیں تھا لوگوں کو پتا, اس کے بعد بھی دیکھیں یہ جتنے پولیس والے کر رہے ہیں سب معافی مانگ کے تو سائڈ پہ ہو گئے. وہ کوئٹہ میں جو شہید کیا تھا ایک بندے کو انہوں نے الزام لگا کے, وہ پولیس والے کو اس کے گھر والوں نے معاف کر دیے. پتہ نہیں کیسے بغیرت قسم کے ہیں لوائقین ہیں کہ جو اس طرح کے قاتلین کو معاف کرتے ہیں. یہ تو دہشت گرد ہیں.
یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، انہیں سولی دیا جائے، جو سورۃ المائدہ میں آیت محاربہ میں سزا آئی ہے، جس کو ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں جی فتنہ الخوارج، یہ ہے خارجی اصل میں. تو یہ بکواس نہیں کرتا، ریالٹی بتاتا ہوں ان کی کہ یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. عمر کوٹ میں ایک بریلوی ڈاکٹر کو گستاخ رسول کہہ کے انہوں نے مار دیا، جس کا فیس بک ہیک ہوا تھا، اس بیچارے کا لینا دینا نہیں تھا. پولیس نے پوری، اب مقدمے کے بعد فائنل ہو گیا کہ وہ پولیس والے سارے سسپینڈ ہو گئے. سسپینڈ نہیں، ان کو ٹانگنا چاہیے چوکوں میں، تاکہ آندہ کوئی پولیس والا حرام خوری نہ کرے، نمک حرامی نہ کرے اپنی نوکری کے ساتھ. استعفیٰ دو جا کے، پھر جو تم نے کتے کی موت مرنا ہے مرو. لیکن یہ نوکری میں رہتے ہوئے ایک بندہ اپنے آپ کو پولیس کے، آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی وجہ سے میں سیکورٹی نہیں لے رہا. مجھے کئی سال پہلے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لائف ٹائم سیکورٹی ملی ہوئی ہے کہ جی آپ یہ 2 پولیس والے اپنے ساتھ رکھا کریں. اور میں کہ مروان لگے منو بن کے مروان لگے. وہ عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں. جب دوسری دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میری اپارے میں بات ہوگی. ان دنوں وہ اپارے والوں کے ساتھ تھے، یعنی ISI کے ساتھ. تو میں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ کو نا میں لائف ٹائم نا 4 بندے ارینج کر دیتا ہوں جو ریٹائرڈ ہوں کمانڈو، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، خرچہ میں دیا کروں گا. میں کہ بن کے مروان لگے منو. ہمیں کیا پتا کسی کا کیا عقیدہ ہے، وہ کیا سوچتا ہے. نمک حرامی کریں گے. یہ تکلیف وہ بندہ کاٹ سکتا ہے جو اس پوری فیز کو گزار رہا ہو. دوسرے بندے صرف سن سکتے ہیں، انہیں نہیں اندازہ کہ یہ کیا تکلیف ہے، یہ کیا ماسٹر ہم نے کھڑا کیا ہے. اس ٹائم تو ہم 2017 میں نوٹ بانٹ رہے تھے نا فیض حمید صاحب، اور یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا. بعد میں دیکھیں خان صاحب کے بھی کاٹے فٹ ہوا. اس وقت PTI کی سب سے بڑی کوئی کمپٹیٹر جماعت ہے نا تو وہ TLP ہے. ابھی انہوں نے تازہ دھرنا دیا تھا فلسطین کا. انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ مان لیا گیا. ہم نے کہا تھا اسرائیل کی پروڈکٹ کے اوپر بائیکاٹ کیا جائے، تو انہوں نے پہلی پروڈکٹ بین کر دی ہے، اور وہ پروڈکٹ ہے PTI. ہاں TLP والا اعلانیہ یہ جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے وہ بین ہو گئی ہے، اور وہ پہلی پروڈکٹ ہے PTI. ویسے گل ٹھیک ہی نکلی ہے ادھی کہ وہ بین ہوئی ہے، واقعی انڈکلیئرڈ بین ہے. باقی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں ہم مانتے، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں. یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے. میں تو خان صاحب کے بارے میں بھی نہیں یہ کہتا کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے الزام لگا دیا جائے. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے الزامات دوسروں کے اوپر نہ لگایا کریں. تو یہ جو کہنا کہ میں غازیوں کے اوپر بکواس کرتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے. میں غازیوں کی حقیقت بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کا کبھی کوئی بچہ غازی نہیں بنے گا. یہ تمہارے بچوں کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ کام تھا جو ہمارے ریاستی اداروں کو کرنا تھا، جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بندوق کی نوک کے اوپر آپ لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہیرو تم لوگوں نے بنائے ہوئے نا غازیوں کے نام کے اوپر، یہ غازی نہیں ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. ایون اس وقت دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں آپ ان کی اصلیت دیکھ لیں کیا ہے. پاکستان میں جہاد یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو TTP کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے. ان کی بھی داڑیاں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، بھی نمازیں پڑھتے ہیں. پڑوسی ملک میں جہاں آپ کہہ رہے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، جب سے امریکہ گیا نا طالبان کو داعش کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے. وہ طالبان کو قتل کر رہے ہیں. جس طرح پہلے طالبان امریکنز کو مارتے تھے، اب داعش والے مارتے ہیں. وہ وابی ہیں، اہل حدیث، یہ جو بندی ہے، یہ جہاد ہے. شام کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اب یہاں اوریا مقبول جان صاحب جیسے بھولے لوگ، سائل ادیم جیسے بھولے لوگ آپ کو جہاد کی آیات بتا رہے ہیں سورہ توبہ سے، سورہ النساء سے. اللہ کے بندو، مسلمان کا مسلمان کو کاٹنا، اس کو آپ جہاد بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہاں فلسطین میں کافر مسلط ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہاں جو لوگوں کی سٹرگل ہے وہ جہاد ہے، وہ قتال ہے. یا جب تک امریکہ افغانستان میں تھا، امریکنز کے خلاف افغانی عوام کا لڑنا وہ جہاد تھا. یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ساری لڑائیاں آپس کی ہیں ان کی. اور پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا ہے. ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے. ہمارے ریاستی اداروں کے پشت پناہی کے ساتھ یہاں پہ سپاہی صحابہ بنی، بعد میں لشکر جنگوی بنی، اور شیعہ کا قتل عام ہوا. سب یہ فرقہ وارانہ تھا، کوئی جہاد قتال نہیں تھا. آج وہ ساری چیزوں کی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہاں پچھلے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ دنیا میں جہاں کہیں جاتے تھے نا، ان کے گناہوں کی معافیا مانگ رہے ہوتے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم یہ غلط کرتے رہے. حالانکہ وہ پرائم منسٹر نے نہیں کیا ہوا تھا، کیا ان لوگوں نے ہوا تھا. معافیا پھر پولیٹیکل گورنمنٹس کو مانگنی پڑتی ہیں آ کے کہ یہ غلط کرتے رہے. تو وہ آج گاٹے فٹ ہوئے میں. یہ سارے ایسٹس تھے جو آج فتنہ الخوارج بن گئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے.